آج پارلیمان کے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اقلیت جو پاکستان میں اقلیت بستے ہیں ان کے جبری مذہبی تبدیلی کے حوالے سے آج دوبارہ ایک بحث جو ہے وہ ہوا، جہاں انسانی حقوق کے وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور وزارتی مذہبی امور کے وزیر پیر نور الحق قادری صاحب بھی موجود تھے۔ اور یہ چل رہا ہے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ ایک بدنامی بھی ہو رہی ہے، اس مسئلے کو ملکی اور بین الاقوامی میڈیا میں اچالا جا رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ یہاں پہ مذہب کی جبری تبدیلی کی جاتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثرہ صوبہ ہے وہ سندھ ہے، اس پہ قانون سازی بھی آ رہی ہے۔ تو ہم اس وقت موجود ہیں پیر نور اللہ قادری صاحب کے ساتھ، وزیر مذہبی امور، اس سے ہم بات کریں گے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ جبری مذہبی تبدیلی کا مسئلہ پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی جو میڈیا ہے اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں اس میں مسلسل جو ہے وہ آ رہا ہے، تو آج بھی اجلاس ہوا، آپ اس کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی شکریہ، آپ کا بہت اہم ٹاپک ہے۔ اور یہ جو فورس کنورژن یا جبری تبدیلی مذہب جس کو کہتے ہیں، پاکستان کے موسٹلی یہ سندھ میں ہے، باقی صوبوں میں نہیں پائے جاتے، اور سندھ میں بھی جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اس میں کچھ واقعات تو حقیقت ہوتے ہیں، لیکن کچھ کو مغربی میڈیا بہت بڑا چڑھا کر پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے وہ پیش کرتی ہے۔ تو پھر پرائم منسٹر صاحب اقلیتی جو ہمارے اراکین پارلیمنٹ تھے، ہم سب کی خواہش تھی کہ اس پہ ایک ہائی لیول، ایک دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بن جائے، اور وہ اس ایشو کو دیکھیں، باریکی سے دیکھیں، اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں، اور پھر اس کے بارے میں اگر کوئی انتظامی قباحتیں ہیں تو اس کو رفع کیا جائے، اور اگر کوئی قانونی تبدیلی کی ضرورت ہے تو ایک قانون کا مسودہ پیش کیا جائے، اور قانون کا مسودہ پیش کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر سے اور بطور خاص سندھ حکومت سے اس پہ بات کی جائے۔ پھر اس کمیٹی نے پچھلے سال انوار الحق کاکڑ صاحب کی سربراہی میں کام شروع کیا۔ ہم گئے سندھ میں، گئے سندھ کی حکومت سے بات کی، کمیٹی کی کچھ ممبر سکھر گئے سندھ کے مختلف حصوں میں، جن ڈسٹرکٹس میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہاں کا وزٹ انہوں نے کیا، اور ایک کمپریہنسو ایک رپورٹ، ایک تجاویز انہوں نے بنائی، اس کے مطابق ایک قانون جو ہے انہوں نے پرپوز کیا ہوا ہے۔ اب وہ قانون جو ہے ہیومن رائٹس منسٹری نے اس کا ڈرافٹ بنایا ہے، جو ریکمنڈیشن ہے کمیٹی کے، اس کے مطابق ہمارا آج کا موقف یہ تھا کہ اس کو ریلیجس افیئر منسٹری، چونکہ اصل سٹیک ہولڈر اس میں منسٹری آف ریلیجس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمونی ہے، فیڈرل میں یہ سبجیکٹ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس کو باریکی سے دیکھیں۔ نیشنل مینارٹی کمیشن ہے، اس میں تمام مذاہب کے ممبرز شامل ہیں، بڑے انٹلیکچوئل، پڑھے لکھے، اور پہلی دفعہ ایک آزاد کمیشن ہے جس کا چیئرمین بھی پہلے کوئی مسلمان ہوتا تھا، پہلی دفعہ ایک ہندو اس کا چیئرمین ہے۔ تو اس کو وہاں پہ ہم ایگزامن کریں، اور جو علماء ہیں ان سے ہم اس پہ مشاورت کریں، کیونکہ فورس کنورژن کا کوئی حق میں نہیں، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین اور قرآن اور ہمارے مذہب کا حکم ہے کہ مذہب میں کسی پر جبر اور زبردستی نہیں کی جا سکتی، اس پہ ہم کلیئر ہے۔ لیکن فورس کنورژن، یہ فورس کنورژن کس صورت میں کہلائے گا، اور اس کے ثبوت کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے، اور اس کو کون سی سزائیں دینی چاہیے، اور اس میں جس طرح آج کی کمیٹی میں نے کہا کہ اس کے لیے ماحول بنانا، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ اس پہ، خواہ مذہبی جماعتیں ہیں، خواہ اقلیتوں کی لیڈر ہے، سب کے ساتھ اس پہ مشاورت ہم کریں، رابطہ کریں، اور ان کو اعتماد ملے، اور پھر ہم کوشش کریں کہ پاکستان میں سول سوسائٹی، میڈیا اور جو باشعور حلقے ان کی طرف سے ایک آواز آ رہی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کی حکومت کا نہیں ہے، پچھلی حکومتوں کا بھی رہا ہے کہ میاں مٹو اور پیر ایوب جان سرندی، اس کو ریاست گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے بھی گزشتہ کمیٹی میں کہا کہ اس کو کمیٹی میں بلائیں، کیا وہ اتنے طاقتور ہے کہ ان کو ریاست اس کے سامنے بے بس ہے؟ چونکہ مذہب کے معاملات کی ایک حساسیت ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس پہ آپ سختی کرتے ہیں تو بالعموم سختی کے نتائج مثبت کے بجائے اور خطرناک ہو جاتے ہیں۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ہم فوائد حاصل کریں، اس کو ایک نتیجہ خیز قسم کی پالیسی اور قانون ہم بنائیں۔ اس لیے میرا آج بھی یہ موقف رہا کمیٹی میں کہ ان کے ساتھ ہم بات کریں، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں کہ اس سے اسلام کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے، ہمارے مذہب کی، اور پاکستان کی عالمی سطح پر کتنی سبکی ہو رہی ہے۔ اور ہم ان کا بھی موقف سنیں، اگر ان کا کوئی مدلل اور معقول موقف ہے ان کو بھی ہم سنیں۔ آخری سوال، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ شناختی کارڈ 18 سال میں بنتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس 18 سال میں بنتا ہے، شعوری عمر جو ہے وہ 18 سال ہے ایک طرح سے، تو آپ اس چیز کی مخالفت کیوں کرتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی جو ہے وہ 18 سال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ نہیں سمجھتے اس سے ایک جو جبری مذہبی تبدیلیوں میں ملوث ہے اس کو ایک تاثر جائے گا کہ وہ بچوں کو بھی، مطلب ایک عمر تو ہونی چاہیے متعین؟ اس میں تاریخ اسلام کے بہت سارے حوالے ہیں جس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ بچپنے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو لبیک کہا۔ حضرت مصعب بن عمر صحابہ کرام میں ہے، بچپنے میں یا بلوغت سے پہلے انہوں نے اسلام کو لبیک کہا، اور اس کے بعد بہت سارے، اور ہدایت یا روشنی اس کے لیے 18 سال کی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سمجھ بوجھ دیا ہوا ہے، اور بعض اوقات 12 سال کے بچے وہ زیادہ سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں 22 اور 32 سال کے ایک مرد کے مقابلے میں، تو یہ آپ ان پہ اگر وہ مطالعہ کے بعد، معلومات کے بعد، اور یہ یقینی ہو جائے کہ فورس نہیں ہے ان پہ، کوئی زبردستی نہیں، اپنے جذبے یا علم یا فہم کے مطابق حق کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ بطور وزیر مذہبی امور، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کسی بھی عمر میں جبری مذہبی تبدیلی میں ملوث ہیں وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے موجودہ حالات میں دیکھیں پاکستان جیسی سوسائٹی میں جس میں ہم تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ اقلیت کی آبادی ہے، اس ملک میں ان کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس ملک کے استحکام اور قیام میں ان کا حصہ ہے۔ ہم ان کو ایک محبت کا، امن کا، آشتی کا ایک پیغام دیں، اور وہ ساری چیزیں جو اس پیغام دینے میں یا اس عمل میں رکاوٹ بنتی ہے اس کا ہم تدارک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔